نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی بدر کے موقع پر، جبکہ تم بے سر و سامانی کے حالت میں تھے۔ یعنی اے ایمان والو، تمہاری مدد اس وقت کی گئی جب غزوہ بدر تھا۔ اس وقت نہ تمہارے پاس اسلحہ تھا، نہ جنگ کے ساز و سامان تھے، نہ سواریاں تھیں، نہ تمہاری کوئی بڑی تعداد تھی، مگر اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور اس طرح تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ فاتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے رہو۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عاجزی اور انکساری سے خدا کی بارگاہ میں دعا فرمائی تھی، یا اللہ کہ میں تجھے تیرے عہد کا، تیرے وعدے کا واسطہ دے کر کے تجھ سے مانگتا ہوں کامیابی عطا فرما، اس لیے کہ اگر آج اس مقام پر کامیابی نہیں ہوئی تو تیری عبادت کون کرے گا، تیری بڑائی کون بیان کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اصحاب بدر ایسے مقدس تھے اور ایسے مقدس ہیں کہ وہاں سے جو فیضان کا سلسلہ چلے گا، اللہ تبارک و تعالی کے نام کی جو بڑائی بیان ہوگی، تو یہ سلسلہ ایسا وہاں سے شروع ہوگا جو نہ تھمنے والا ہوگا اور زمین کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے دعا فرمانا کہ پھر حضرت صدیق اکبر نے آ کر کے حضور کے دست مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، یا رسول اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ جو کفار اور مشرکین کا جو لشکر ہے اسے ہزیمت ہوگی، اسے شکست ہوگی، اور اس کے بعد یہ الٹے پاؤں لوٹیں گے۔ نتیجہ بھی یہی نکلا کہ جب غزوہ بدر ختم ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی، تو حضور کا ایک طریقہ تھا کہ کسی بھی جنگ میں جب اللہ تعالی فتح یابی عطا فرماتا تو آپ 3 روز وہاں پر قیام فرماتے۔ اسی طرح بدر میں آپ نے 3 روز قیام فرمایا۔ تیسرے روز جب چلنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اس کنویں کے پاس آئے جس میں سرداران قریش کی لاشیں ڈال دی گئی تھی، جو مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے رب کا جو وعدہ تھا اسے پایا، وہی سچا وعدہ ہے، کیا تم نے بھی ایسا نہیں پایا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے ہیں، مر چکے ہیں، یہ کنویں میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کو سن رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا، اے عمر، یہ تم سے زیادہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی مقام پر کسی جگہ بھی مخاطب کریں وہ سنتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے لیے سعادت مندی ہے، اے ایمان والو، تمہارے لیے خوش بختی اور کامیابی ہے، اس لیے کہ تم اللہ اس کے رسول کے جب پیروکار ہو جاتے ہو تو دنیا میں جب تک رہتے ہو ایمان والے بن کر کے رہتے ہو، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے جب جاتے ہو ایمان کی حالت میں تو قبر کی منزلیں بھی تمہارے لیے آسان ہوتی ہیں، آگے کی بھی زندگی تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اور جو شرک اور کفر کی حالت میں گیا تو یہ سمجھ لو جو آج کنویں میں پڑا ہوا ہے، یہاں سے جو عذاب کا سلسلہ چلے گا تو یہ اس کنویں سے
شروع ہو رہا ہے ان کے عذاب کا سلسلہ، اور یہ جہنم کے کنویں میں بھی یہ پڑے رہیں گے۔ گویا یہ نہ تھمنے والا عذاب ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو دوستان محترم، اس کی طرف بھی بدر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ کامیابی کی طرف وہ ہے جو ایمان لایا، برا ہو اس کا جو ایمان سے دور رہا، یعنی جس نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا کہ ان کی شان تو دیکھیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ دیکھیے اس کے تعلق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد کون ہیں؟ اصحاب بدر ہیں۔ اصحاب بدر ہیں اس لیے کہ یہ ان کی شان ہے کہ کمزوری کی حالت میں بھی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے گئے، کہ اللہ نے فرمایا وہ جو بغیر عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اپنے گھروں پر بیٹھے رہے اور نہیں گئے، اور وہ جو اللہ کے لیے اپنے مال و جان کو قربان کرنے چلے گئے، وہ دونوں برابر نہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس آیت سے مراد اصحاب بدر ہیں، یعنی اصحاب بدر کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے سر و سامانی کی حالت میں وہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے اور اللہ نے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ ہے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ جو دو گروہ اپنے رب کے بارے میں انہوں نے آپس میں جنگ کی، مقابلہ کیا، لڑے، تو اس سے مراد جو لیا گیا ہے کہ یہ دو گروہ جو رب کے معاملے میں لڑے، تو اس دو گروہ سے مراد جو لیا گیا تو اس سے مراد وہ جو بدر کے مقام پر سب سے پہلے آگے آئے تھے، اس میں حضرت امیر حمزہ، اس میں حضرت علی، اس میں حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور دوسری طرف سے جو تھا وہ عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تین مشرکین کی طرف سے آئے۔ ایک وہ اللہ کے مقابلے میں آئے، ایک وہ جو اللہ کی طرف سے لڑے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں، یعنی اپنے رب کے معاملے میں دو گروہ لڑ گئے۔ ایک وہ جو تھا اللہ کی طرف سے تھا، ایک اللہ کے مخالفت پر ایک گروہ آیا، اور جو گروہ اللہ کی طرف سے تھا تو اس کی طرف حضرت قیس ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ معلوم ہوا کہ جو اصحاب بدر تھے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ ایمان والے ہیں جو اللہ کے سپاہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے گئے تھے، یہ اللہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے تھے۔ اصحاب بدر یہ اللہ کے نمائندے، یہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو تھے، اور یہ ان کا کمال، یہ ان کا معیار، یہ ان کی شان تھی، تو پھر ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ اصحاب بدر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اسی دن غزوہ بدر کے موقع پر پانی برسا کر کے ارشاد فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ نے آسمان سے پانی گرایا تاکہ تم وضو کرو، نہاؤ، پاک ہو جاؤ، خوب صاف ستھرے ہو جاؤ۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی طرف سے کسی قسم کا جو وسوسہ تمہارے اندر آتا ہے، اللہ نے اس سے بھی دور کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، یہ اتنا پیور پاک و پاکیزہ لشکر تھا اصحاب بدر کا۔ غزوہ بدر والے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، وہ اتنے پیور تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ انتہائی پاک و پاکیزہ یہ ہو گئے، یہ شیطان کا وسوسہ بھی ان سے دور ہو گیا، یعنی ان کا ظاہر بھی پاک تھا، ان کا باطن بھی پاک تھا۔ یہ اللہ کے ایسے سپاہی تھے کہ ان کی پاکیزگی اتنی زیادہ بلند تھی جس کا اعلان، اور اتنی زیادہ واضح تھی ان کی پاکیزگی کی جس کا اعلان خود قرآن مقدس میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو دھاڑس بندھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم کو وہاں پر جما دیا، اور جس کی بنیاد پر مشرکین کو ہزیمت ہوئی، مشرکین مارے گئے، شکست کھا کر کے وہاں سے لوٹے، اور مشرکوں کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا۔ دوستان محترم، تو یہاں یہی بات غزوہ بدر اس لیے بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ یہ پتہ چلے ہمارا جو آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزوریوں میں مدد فرمائی، اور اسلام کو ایسی سرفرازی نصیب ہوئی اس کے بعد کہ جو غزوہ بدر سے جو سلسلہ چلا ہے وہ نہ رکنے والا سلسلہ تھا، اور اسلام نتیجتاً
کونے کونے میں، زمین کے کونے کونے تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ ہر جگہ اللہ تبارک، زمین کے ہر کونے میں اللہ تبارک و تعالی کا سجدہ کیا جا رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے۔ اس شان کو جو اللہ کی یہ شان جو ظاہر ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ظاہر فرمایا۔ اس کے ظاہر فرمانے میں جو اس کا آغاز کیا ہے وہ اصحاب بدر کے ذریعے کیا ہے۔ دوستان محترم، جو حضور کے ساتھی، جو حضور کے جانثار، جو حضور کے وفادار، یہاں ایک بات کھل کر کے بالکل سامنے آ جاتی ہے کہ حضور کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ یہ پرواہ نہ کریں کہ وہ کمزور ہیں۔ حضور کے ساتھ رہنے والے کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، حضور کے پیچھے چلنے والے کبھی کمزور نہیں ہو سکتے، اور حضور کے دامن سے وابستہ رہنے والے کبھی کمزور نہیں ہو سکتے۔ کمزور تو وہ ہوتا ہے جو حضور کے مقابلے میں آتا ہے۔ ابو جہل بہت بڑا طاقتور اپنے آپ کو ہر اعتبار سے سمجھتا تھا، مگر اس دن مارا گیا اس لیے کہ وہ حضور کے مقابلے میں آیا، حضور کی مخالفت میں آیا، اور حضور کے نام و نشان کو مٹانے کی کوشش کی۔ تو ابو جہل اس دور میں جس طرح سے بے سر و سامانی کی حالت، یوں سمجھ لیجئے کہ اب آیا تو بہت کچھ لے کر کے پوری طاقت کے ساتھ آیا، لیکن وہ ابو جہل وہاں مارا گیا۔ تو یہ رزلٹ ملتا ہے کہ جو گستاخان مصطفیٰ ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ جتنے بھی نبی کے گستاخ تاریخ میں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے آئے، وہ رسوا ہوئے، وہ ذلیل ہوئے، اور ان کی ذلت کو پوری دنیا نے دیکھا۔ کل بھی گستاخان مصطفیٰ رسوا ہوئے، آج بھی رسوا ہوں گے، کل بھی رسوا ہوں گے، اور میدان محشر میں تو رسوائی سارا عالم دیکھے گا، ہر ایک دیکھے گا۔ تو دوستان محترم، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کے صدقے ہمارے ایمان کو قوت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس وبا سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔